ملک بھر میں ایک نئی تحریک شروع کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ مرکزی مجلس عاملہ نے نئی تحریک چلانے کا فیصلہ کیا اور اس سلسلے میں ابتدائی طور پر 3 پروگرام طے ہوئے۔ ایک صوبہ بلوچستان کا پشین میں، ایک صوبہ سندھ کا کراچی میں، اور ایک صوبہ خیبر پختونخوا کا پشاور میں۔ قائد محترم مد ظلہ کے اس فیصلے کے بعد جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے امیر مخدوم العلماء حضرت سائیں عبد القیوم حالیجوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر صوبائی مجلس عاملہ نے کراچی ڈویژن کے 7 اضلاع کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جمعہ کے روز ہم نے ملیر سے آغاز کیا اور کورنگی، غرب جنوبی، کیاماڑی، غربی، وسطی سے ہوتے ہوئے آج آخری دن شرکی میں دورے کے آخری پروگرام میں شریک ہیں۔ چھوٹی تقریبات، عوامی اجتماعات، پی ایسز اور یونٹوں کی مجالس میں اگر اندازہ لگاؤں کہ آج یہ ان 7 دنوں میں 50واں پروگرام ہے جس میں میں شریک ہو رہا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں اپنی صوبائی مجلس عاملہ کے اراکین، بالخصوص مولانا محمد غیاث صاحب کا، مولانا عبد الکریم عابد صاحب کا، جناب اسلم غوری صاحب کا، جناب سمیع الحق سواتی صاحب کا، کہ جنہوں نے اس دورے میں میرا ہاتھ بٹایا اور میرے ساتھ شریک سفر رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ان محنتوں کو اپنے بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ میرے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ میرے صوبائی مجلس عاملہ ہو یا میرے ضلعوں کے عہدیداران ہوں، ان سب کی نظروں میں دنیا کا سب سے فارغ ترین اگر کوئی انسان ہے تو وہ میں ہوں۔ میری ماتحت جماعتیں یا میرے عاملہ کے معزز اراکین کے خیال میں یہ رہتا ہے کہ نہ مجھے گھر ہے، نہ بہن بھائی ہیں، نہ والدہ ہیں، نہ بیویاں ہیں، نہ بچے ہیں، میں جن ہوں، سوتا بھی نہیں ہوں، نیند کی بھی ضرورت نہیں۔ ضلع کے جنرل سیکرٹری صاحب نے 3 دن پہلے شیڈول بھیجا، 6 پروگراموں کا شیڈول تھا، اور جب میں 6ٹھے پروگرام میں پہنچا تو مجھے کہا کہ ایک اور پروگرام بھی پیچھے ہے۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ بھائی آپ نے یہ شیڈول دیا ہے 6 پروگراموں کا، میں نے 6 کر لیے ہیں، اور میں نے پھر 11:30 بجے کہیں میٹنگ رکھی ہوئی ہے، میں نے گھر نہیں جانا، کسی اور میٹنگ میں جانا ہے، کیونکہ 11-12 بجے تک آپ کو جگاتا ہوں، پھر 1-1.5 گھنٹہ جھولی پھیلاتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں کہ جلسے کا بھی تو 1 کروڑ روپے کا خرچہ ہے، پھر گھر جا کے کچھ اپنے آپ کو ٹائم دیتا ہوں، کچھ اللہ سے مانگتا ہوں، کچھ پھر بیوی کو منانے میں بھی ٹائم لگ جاتا ہے، ستری تو وہ بھی نہیں مانتی۔ اب میرے ذہن میں اتنی ساری چیزیں ہیں جو آج آپ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ
مجلس عمومی کے اراکین ہیں اور اس سے بڑا ضلع کا کوئی فورم نہیں ہو سکتا، لیکن 6 تقریروں کے بعد میرا کیا حشر ہوگا کہ میں آپ سے مزید کوئی بات کر سکوں، اس کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ابتدا ضلعی مجلس عمومی کے اجلاس سے کی جاتی اور کھل کے میں اس میں آپ سے مخاطب ہوتا، اور باقی جلسوں میں پھر زندہ آباد مرد آباد کے نعرے لگا کے وہ بھی خوش میں بھی خوش اتر جاتا۔ وقت کی تنگی، 6 پروگراموں کا سر پر دن کا بوجھ، اور آگے مجلس عمومی۔ حضرت آپ جس جماعت سے وابستہ ہیں اور آج آپ جس جماعت کو لے کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آج آپ جس جماعت کے امین ہیں اور وارث ہیں، یہ جماعت 100 سال کی تاریخ پر محیط جماعت ہے، اور اس جماعت کی تاریخ قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اسلاف، اکابر، علماء، صلحاء، وقت کے محدث، وقت کے مجدد، وقت کے بڑے بڑے شیخ الحدیث، شہداء اور غازیوں سے ہوتی ہوئی یہ جماعت آپ تک پہنچی ہے، اور یہ جماعت ہم نے اور آپ نے اپنے آگے والے نسل کے حوالے کرنی ہے، اور اس جماعت کا مقصد، اس جماعت کا منہج، اس جماعت کی جد و جہد، اس جماعت کی سوچ، اس جماعت کا راستہ، اگر یہ میں کہوں تو غلط نہیں ہوں گا کہ 1.25 لاکھ انبیاء، سرور کونین، سرکار دو عالم جناب صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، حیدر کرار، جناب امیر معاویہ، 1.25 لاکھ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر حضرت نانوتوی سے لے کر حضرت شیخ الہند سے لے کر حضرت ہزاروی، حضرت درخواستی، حضرت مفتی محمود سے لے کر حضرت بیروی اور امروٹی سے ہوتی ہوئی شہید خالد محمود سمرو کے خون سے ہوتی ہوئی آپ کے اور ہمارے ہاتھ تک پہنچی ہے۔ جب مشن بھی اتنا بڑا عظیم ہو، جب تحریک بھی اتنی بڑی عظیم ہو، جب سوچ بھی اتنی بڑی عظیم ہو، اور ہم تک یہ تحریک، یہ سوچ، یہ مشن گلے میں پھولوں کے ہار ڈال کر نہ پہنچی ہو، بلکہ کانٹوں کی سیج سے ہوتے ہوئے، شہداء کی قربانیوں سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہو، تو آج ہمیں ایک سوال اپنے آپ سے کرنا ہے، میں نے کرنا ہے اور آپ نے کرنا ہے، اپنے ضمیر سے پوچھنا ہے کہ کیا ہم اکابر اور اسلاف اور انبیاء اور صحابہ اور شہداء اور غازیوں کی اس جماعت کے ساتھ وفاداری بھی کر رہے ہیں، اس کا حق بھی ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ سب سے اول ترجیح کاروبار ہے، امامت ہے، تدریس ہے، مدرسہ ہے، مسجد ہے، اس کے بعد وقت ملا تو اولاد ہے، گھر ہے اور آرام ہے، پھر دل نے اجازت دی، موڈ نے چاہا، موڈ پہ بنا تو جماعت کے کام کے لیے نکلیں گے، ورنہ کل دیکھا جائے گا۔ یہ آج
اس جماعت کے ساتھ ہمارا رویہ ہے. آج میرا اور آپ کا بہترین مشغلہ یہ ہے، آج اتنے بڑے عظیم جماعت میں رہتے ہوئے آپ کا اور میرا زبردست کام یہ ہے کہ کسی کی پگڑی کیسے اتارنی ہے، داڑھی کیسے نوچنی ہے اور ٹانگیں کیسے کھینچنی ہے، کسی کو ذلیل کیسے کرنا ہے اور اس کو لوگوں کے سامنے رسوا کیسے کرنا ہے. یہ آج شہداء کی جماعت کے وارثوں کا حال ہے. یہ آج غازیوں کی جماعت کے وارثوں کا حال ہے. یہ آج تابعین، تبع تابعین، صحابہ اور انبیاء کے مشن سنبھالنے والوں کا حال ہے. کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہمارا بوڑھا شیر، ہمارا بوڑھا قائد، 72 سال کی عمر والا قائد جتنی اس جماعت کے لیے محنت کرتا ہے، کیا اس کے ایک حصے جتنی بھی ہم محنت کرتے ہیں؟ ایک حصے جتنی. 72 سال عمر ہو گئی، صبح شام انسولین لگاتا ہے. خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، مدینہ پہنچے، کمرے سے نکلے اور حاضری کے لیے جا رہے تھے تو اتنا جسم میں درد کہ چلا نہیں جا رہا تھا، نیچے بیٹھ گئے. ویل چیئر پر پورا عمرہ مولانا صاحب نے کیا ہے اور روزہ اطہر پر حاضری دی ہے. لیکن وہاں پھر آپ نے دیکھا کہ مکہ میں امت مسلمہ کا اور فلسطین کا کیس لڑتے ہوئے واپس نہیں آیا تھا، تو کل دوبارہ ریاض میں بیٹھا ہوا امت کا اور عالم اسلام کا اور مسلمانوں کا کیس لڑ رہا ہے. اور اس دوران عید بھی پڑھائی ہے، لوگوں سے عید پہ بھی ملا ہے، اس کے بعد لاہور بھی گیا ہے، اس کے بعد اسلام آباد میں رابطہ عالم اسلامی کے پروگرام میں بھی شرکت کی ہے، پشین کا بھی جلسہ کیا ہے. ہمیں بتائیں، 15 رمضان سے مولانا نے 2 مئی کے جلسے کا اعلان کیا ہے، آج 15 شوال ہے، 1 مہینہ گزر گیا ہے. ہم نے 2 مئی کے جلسے کے لیے کون سی تیاری کی ہے، کون سی تحریک چلائی ہے، کون سی جدوجہد کی ہے؟ مجھ سمیت ہم میں سے ہر ایک نے اپنے آپ کا احتساب کرنا ہوگا، اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا. اگر ہم حق ادا کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں تو پھر خدا کے لیے عام کارکن بنو، عہدے چھوڑ دو. ورنہ آج میں پوچھوں یا نہ پوچھوں، مولانا صاحب پوچھے یا نہ پوچھے، قیامت کے دن آپ کو، شہداء کو، اس عہدے کا اور غازیوں کو، اولیاء اور اتقیاء کو جواب دینا ہوگا کہ آپ نے ان کے مشن کے ساتھ کیا کیا ہے، آپ نے ان کے جد و جہد کے ساتھ کیا کیا ہے، آپ نے ان کی تحریک کے ساتھ کیا کیا ہے. جمعیت علماء کا مقصد کیا ہے؟ جمعیت علماء چاہتی کیا ہے؟ اللہ کے دھرتی پر اللہ کا نظام، یہ خطہ ہمارا جو آج ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے نام سے مشہور ہے اور جانا جاتا ہے اور معترف ہے، لوگ اس کو اسی سے جانتے ہیں. یہ کسی زمانے میں بر صغیر کہلاتا تھا، اور اس بر صغیر پر انگریز نے اپنے پنجے گاڑے، انگریز نے اس زمین اور اس خطے پر قبضہ کیا. ہمارے اسلاف اور اکابر کھڑے ہو گئے. اکابر علماء دیوبند نے انگریز کے ہاتھ پر غلامی سے انکار کیا، انگریز کی حق کے حاکمیت، حکمرانی کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، اور ہمارے اکابر نے انگریز کے خلاف جہاد کا اعلان کیا. اور ان کی فہم و بصیرت دیکھیں، بصیرت دیکھیں، ان کی فراست دیکھیں کہ دیوبند کے اکابر انگریز کے خلاف جہاد کا اعلان کر رہے ہیں. بریلوی بھی ان کے ساتھ، شیعہ بھی ان کے ساتھ، اہل حدیث بھی ان کے ساتھ،
مقلد اور غیر مقلد تو اپنی جگہ، سکھ بھی اور ہندو بھی اکابر علماء دیوبند کی لبیک صدا پر لبیک کہتے ہوئے انگریز کے خلاف اس جنگ میں شانہ بشانہ لڑ رہے ہیں. اور لڑائی چلی کتنا عرصہ چلی؟ کوئی بتائے مجھے بھائی، آپ ہی بتا دو. انگریز کے خلاف تحریک کتنے عرصے پر محیط تھی؟ جی 200 سال کے قریب ہے. اتنا بڑا عرصہ ہے. سنو ذرا توجہ سے سنو. طویل ترین جد و جہد کے بعد جب انگریز کو اندازہ ہوا کہ اب ہم اس خطے میں نہیں رہ سکیں گے، ہمیں یہ خطہ خالی کرنا ہوگا، اس خطے سے بھاگنا ہوگا، نکلنا ہوگا، تو ان کے خلاف تحریک کی قیادت کس کے ہاتھ میں تھی؟ بولو بھائی، میں نے ابھی کہا کہ ہمارے اکابر کے ہاتھ میں، علماء دیوبند کے ہاتھ میں قیادت، لیڈرشپ ہمارے ہاتھ میں تھی، اکابر علماء دیوبند کے ہاتھ میں تھی. جب انگریز کو اندازہ ہوا کہ اب ہم یہاں پاؤں مزید نہیں رکھ سکیں گے، خطہ خالی کرنا ہے، چھوڑنا ہے، تو انگریز نے سوچا اچھا ان مولویوں کے لیے خطہ چھوڑیں، ان داڑھی اور پگڑی والوں کو اقتدار دے کر جائیں. اچھا یہ داڑھی اور پگڑی والے اس خطے پر اقتدار کریں گے ہمیں بھگانے کے بعد. انہوں نے خطے کو تقسیم کیا. ایک طرف ہندوازم کا نعرہ لگایا تو دوسرے طرف پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر قوم کو تقسیم کیا کہ یہ اس دھرتی پر اقتدار مولوی کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے، داڑھی اور پگڑی والے کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے. وہاں اقتدار ہندو کے حوالے کیا. اور یہاں 14 اگست 1947 کو جس نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والی پہلی ریاست کا حلف اٹھایا گورنر جنرل کے حیثیت میں، تو حلف میں کہتا ہے کہ میں ملکہ برطانیہ کا وفادار رہوں گا. حلف میں کہتا ہے. ملک بنتا ہے اسلام کے نام پر، لا الہ الا اللہ کے نعرے پر، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا گورنر جنرل ملکہ برطانیہ کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھاتا ہے. ان کے پڑھے ہوئے آکسفورڈ کے، کیمبرج کے، لندن اور نیو یارک کے لا الہ الا اللہ کے ملک کے لیے نافذ کیے گئے. تو ہم نے کہا بھائی اسلام دو، قرآن دو، شریعت دو، اسلامی قانون اور اسلامی نظام دو. انہوں نے کہا مولویو اسلام چاہیے تو لے لو، شریعت چاہیے تو آ جاؤ، لیکن خبردار بندوق کے ذریعے نہیں، ہتھیار کے ذریعے نہیں. بندوق اٹھاؤ گے ٹیررسٹ کہلاؤ گے، فنڈامنٹلسٹ کہلاؤ گے، انتہا پسند کہلاؤ گے، طالبان کہلاؤ گے. اسلام چاہیے تو آئین کے راستے سے لو، جمہوریت کے راستے سے لو، پارلیمان کے راستے سے لو، آئین کے اندر رہتے ہوئے جد و جہد کرو. تو میرے اکابر نے کہا کہ یہ راستہ تو حضرت شیخ الہند نے عدم تشدد کا دیا، اور 100 سال سے ہم شیخ الہند کے اسی جماعت کو لے کر چل رہے ہیں. ہمارے بزرگوں نے کہا کہ یہ راستہ عدم تشدد کا تو ہمارے اسلاف نے دیا ہے. جمعیت علماء کی بنیاد عدم تشدد پر ہے. ٹھیک ہے، مولوی کے ہاتھ سے بندوق لیتے ہیں، کلاشنکوف لیتے ہیں، راکٹ لانچر لیتے ہیں، مولوی کو پہاڑ سے اتار کر ایوان بھیجتے ہیں، ووٹ کی پرچی دیتے ہیں. جمہوریت کے ذریعے، آئین کے ذریعے، پارلیمان کے ذریعے ہم مولویوں کو ایوانوں میں بٹھا کر اس ملک کو جس نعرے پر حاصل کیا گیا، یہاں محمد عربی کے شریعت کا نظام نافذ کریں گے. اور 75 سال سے ہم یہ محنت کر رہے ہیں، لیکن نہ بندوق کے ذریعے اسلام مل رہا ہے، نہ پارلیمنٹ کے ذریعے اسلام مل رہا ہے، نہ بندوق کے ذریعے قرآن کا قانون مل رہا ہے،
نہ جمہوریت کے ذریعے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نظام مل رہا ہے۔ تو اب میرے قائد نے کہہ دیا کہ 75 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے، تمہارا باپ بھی اسلامی نظام دے گا، یہ دھرتی تمہاری نہیں، امریکہ کی، برطانیہ کی اور یہود اور ہنود کی نہیں، محمد عربی کے غلاموں کی ہے۔ یہاں جمعیت علماء اللہ کے دھرتی پر اللہ کا نظام نافذ کر کے رہے گی۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اسلام ایوان کے ذریعے دینا ہے یا اسلام میدان کے ذریعے دینا ہے۔ لیکن آپ کا راستہ کیوں روکا جاتا ہے؟ کیوں ایوان میں آپ کو نہیں آنے دیا جاتا؟ کیوں ایوان صدر اور وزیر اعظم میں آپ قبول نہیں؟ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایک بات ہے بس، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں کہ نیب میں مولوی نہیں مانتے ہیں، ایف آئی اے میں مولوی نہیں مانتے ہیں، پاناما میں، وکی لیکس میں، ڈان لیکس میں مولوی نہیں مانتے ہیں، کرپشن سے، ٹارگٹ کلنگ سے، بھتہ خوری سے مولویوں کا دامن پاک ہے، مانتے ہیں، پاکستان کے آئین سے وفادار ہیں، مانتے ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے، مغرب کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ایوان صدر میں ایک داڑھی اور پگڑی والا بیٹھا ہے، امریکہ ناراض ہو جائے گا اور ہم امریکہ کو ناراض نہیں کر سکتے، اس لیے ہم کسی داڑھی اور پگڑی والے کو ایوان صدر اور وزیر اعظم میں نہیں بٹھا سکتے۔ اور امریکہ کو آپ سے کیا تکلیف ہے؟ یہود اور ہنود کو آپ سے کیا تکلیف ہے؟ کفری طاقتوں کو آپ سے کیا تکلیف ہے؟ مولویوں، ان کو آپ سے تکلیف یہ ہے، 8,000 کی تنخواہ پر مولوی مسجد میں امام ہوتا ہے اور ممبر پر جب کھڑا ہوتا ہے بیوی نے زیادہ مارا ہوتا ہے تو بیوی کا غصہ اسٹیبلشمنٹ پہ نکالتا ہے، حکمرانوں کو گالیاں دیتا ہے، للکارتا ہے۔ ہاں، مولوی اتنا طاقتور، 8,000 کی تنخواہ پہ ممبر اور محراب کو حکمرانوں کے خلاف ایسے ہلاتا ہے، امریکہ اور برطانیہ کے خلاف ایسے ہلاتا ہے کہ اللہ خیر کرے۔ تکڑے تو آپ ہو، بہادر تو آپ اتنے ہو کہ 21 توپوں کی میں آپ کی بہادری کو سلام کروں کہ تھانے دار کی فون آ جائے تو 10 مرتبہ سوچتے ہو کہ اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں۔ بہادر تو آپ اتنے ہو، ایس پی اور ڈی سی سے بات کرنے سے پہلے آپ پوچھتے ہو کہ بات کیسے کی جاتی ہے، پھر تھانے دار کی فون آ جائے، یس سر، نو سر۔ راشد سومرو بھائی، آپ کو نہیں پتا کتنا بڑا جذباتی ہے، ہم مسجد میں پروگرام نہیں رکھ رہے تھے، زبردستی آیا، کیا کرتے، نہ رکھتے تو جماعت سے نکال دیتا، مجبوری میں سر رکھ لیا، زبردستی، شوق نہیں تھا سر، ویسے آیا گھس کے۔ آپ کی ہمت تو یہ ہے کہ انتخابی دھاندلی کے خلاف شارع فیصل پہ میں کھڑا احتجاج کر رہا تھا، ٹھس ٹھس ہو گئی، ایک ہمارے کارکن کو ادھر لگی، ایک کو ادھر لگی، مجھے ٹانگ میں لگی، تو وہ بندے جو 50 سال سے جماعت میں ہیں، جن کو دیکھ کر مجھے حوصلہ ملتا ہے کہ ہاں بھائی حضرت بیروی کے، حضرت امروٹی کے ساتھی ابھی تک باقیات ہیں جن کی وجہ سے میں آگے بڑھوں گا، وہ گاڑی میں آ کے مجھے کہہ رہے تھے، راشد کیا ہو گیا ہے، خود کو بھی مرواؤ گے، ہمیں بھی مرواؤ گے، یہ جماعت کی پالیسی تو نہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ آپ کی ہمت تو یہ ہے، آپ کی جرت تو ماشاءاللہ میں 21 توپوں کی سلامی دوں آپ کو، لیکن امریکہ کو پریشانی کیا ہے آپ سے؟ کفریہ طاقتوں کو آپ سے پریشانی کیا ہے کہ ابھی تو آپ اقتدار میں نہیں آئے، ابھی تو آپ نے حکومت نہیں بنائی، ابھی تو آپ ایوان صدر، وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں نہیں گئے، اور آپ نے ممبر اور محراب سے جس طرح کی بات کرتے ہیں، آپ کو حلف دے کے کہتا ہوں، کیا اس طرح کی بات کبھی کعبے کا امام بھی امریکہ کے خلاف کر سکتا ہے؟ بولو بھائی، جس طرح آپ اسٹیبلشمنٹ کو للکارتے ہو، کیا کبھی مسجد نبوی کا امام بھی اپنی اسٹیبلشمنٹ کو اتنا للکار سکتا ہے؟
امریکہ کو پریشانی یہ ہے کہ یہ اقتدار میں نہیں آئے، مولوی اتنا طاقتور ہے، یہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے گا، کتنا طاقتور ہوگا؟ پریشانی کیا ہے آپ سے؟ آپ کا راستہ کیوں روکا جاتا ہے؟ کہ قومی اسمبلی ہے، چکروی صاحب اور 2 بندے ہیں ہمارے، کتنے 2، کون سے؟ ایک مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ اور دوسرا مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ۔ کتنے بندے؟ کہاں پر؟ جواب دو، کہاں پر؟ 2 بندے۔ قومی اسمبلی ساری پر بھاری ہو جاتے ہیں، 2 میں ایک چپ ہے، ایک 11 دن بولتا ہے، 11 دن، اور اس کے نتیجے میں امریکہ سے افریقہ تک اکیلی اسمبلی آپ کی پاکستان کی اسمبلی ہے کہ مفتی محمود کے دلائل پر فیصلہ کرنے پر مجبور ہوتی ہے کہ قائدیانی کافر ہیں۔ ان کو یہ پریشانی ہے کہ 2 بندوں پر اگر یہ قائدیانیوں کی ایسی کی تیسی کر سکتے ہیں، یہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھیں گے پھر کیا کریں گے؟ یہ ایوان صدر میں بیٹھیں گے پھر کیا کریں گے؟ ان کو پریشانی کیا ہے؟ ان کو تکلیف کیا ہے؟ ان کو پریشانی یہ ہے، تکلیف یہ ہے کہ ٹوٹل 13 ممبر، کتنے؟ بولو یار۔ حضرت مولانا رشید خاکسار صاحب کہ بھائی او قبلہ، میں آپ سے بھی تقریر کر رہا ہوں، چپ کر کے بیٹھو، سنو مجھے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سنو گے نہیں، سیکھو گے نہیں، سیکھو گے نہیں تو پھر کل یہی حال ہوگا جو آج کل میرا ہے۔ میری باتیں سنو ضرور، گھر جا کے سوچنا کہ راشد نے کوئی بکواس کی ہے تو ردی ٹوکری میں پھینک دینا، بولنا کہ خواب دیکھ رہے تھے۔ اگر میری بات آپ کی دل پر اپیل کرے تو کم سے کم سوچنا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، ہم کھڑے کہاں ہیں۔ میں آپ کے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگانا چاہتا ہوں، آپ کے اندر کے انسانوں کو جگانا چاہتا ہوں، آپ کو آپ کے اسلاف اور اکابر کے خون کی پکار سنانا چاہتا ہوں۔ ٹوٹل آدمی اسمبلی میں کتنے؟ 13، اور خواتین 3 اور مرد 10، 3 عورتیں اور 10 مرد کھڑے ہوتے ہیں اور پوری اسمبلی پر بھاری پڑتے ہیں کہ بل پاس کرو کہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شان میں کوئی گستاخی کرے گا 10 سال کے لیے جیل جائے گا اور قید بامشقت کی سزا بھگتے گا۔ ان کو پریشانی یہ ہے کہ 13 آدمیوں پہ یہ فیصلہ 313 ہوں گے تو پھر کیا کریں گے؟ ان کو پریشانی کیا ہے؟ آپ کا راستہ کیوں روکا جاتا ہے؟ آپ سے تکلیف کیا ہے؟ آپ تو نہ دہشت گرد ہیں، نہ بھتہ خور ہیں، نہ کرپشن میں ہیں، نہ ملک کو توڑنے میں ہیں۔ آپ سے تکلیف یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اٹھتا ہے بابر بھائی اور جناب ذوالفقار علی بھٹو کو کہتا ہے کرسی سے بھی اتارو، پھانسی پہ بھی لٹکاؤ۔ آپ میں سے ذوالفقار علی بھٹو کس نے دیکھا؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ جس نے بھٹو صاحب دیکھا ہاتھ کھڑا کریں۔ بیٹا میں سمجھا رہا ہوں، کوئی جوک نہیں سنایا میں نے۔ بھائی بھٹو صاحب کس نے دیکھا؟ مضبوط آدمی تھا یا نہیں تھا؟ بولو بھائی، طاقتور آدمی تھا یا نہیں؟ آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بغیر سوشل میڈیا کے انگلی پہ قوم کو نچاتا تھا۔ اتنا طاقتور، قوم انگلی پہ ناچتی ہے۔ چیف جسٹس اٹھتا ہے، کہتا ہے پھانسی لٹکا دو، پھر بھٹو پھانسی پہ چڑھا یا نہیں چڑھا؟ وزیر اعظم کے کرسی سے اترا یا نہیں اترا؟ پھر یہی چیف جسٹس بے نظیر صاحبہ کے کیس میں 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ کہتا ہے کہ یہ وزیر اعظم نہیں رہی، گھر جائے۔ بے نظیر 3 مرتبہ کرسی سے اتری، گھر گئی یا نہیں گئی؟ یہی چیف جسٹس سپریم کورٹ کا کہتا ہے نواز شریف کو کرسی سے بھی اتارو، ملکیت بھی ضبط کرو، جیل بھی بھیجو، گھر نہیں جیل جائے گا۔ نواز شریف کرسی سے اترا یا نہیں؟ یار جواب دو، ثواب ہوگا۔
نواز شریف جیل گیا یا نہیں گیا؟ پھر اسی چیف جسٹس نے کہا جناب یوسف رضا گیلانی کے لیے اتارو کرسی سے. یوسف رضا گیلانی سپریم کورٹ کے فیصلے پر وزیر اعظم کے کرسی سے اترا یا نہیں اترا؟ گھر گیا یا نہیں گیا؟ پھر اسی چیف جسٹس نے کہا خان صاحب یہ پارلیمنٹ کو رفو چکر کرنے والا ڈرامہ نہیں چلے گا، واپس جا، عدم اعتماد کا سامنا کر. پھر پارلیمنٹ بحال ہوئی یا نہیں ہوئی؟ عدم اعتماد ہوا یا نہیں ہوا؟ اور اسی عدالت کے فیصلے پر 1 سال سے خان جیل میں ہے یا نہیں؟ جواب دو گے تو میں اگلی بات کروں گا. جیل میں ہے یا نہیں؟ اتنا طاقتور، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 75 سال سے وزیر اعظم کو کان سے پکڑتا ہے، کسی کو گھر بھیجتا ہے، کسی کو پھانسی پہ بھیجتا ہے، کسی کو جیل بھیجتا ہے. وہی چیف جسٹس کہتا ہے 24 گھنٹے کا ٹائم دیتا ہوں، جاؤ طارق روڈ کی مدینہ مسجد گراؤ، جاؤ حیدرآباد کی مسجد گراؤ، جاؤ سکھر کی مسجد گراؤ. اور آپ کا ایک مولوی اٹھتا ہے اور کہتا ہے چیف جسٹس صاحب ماں کا دودھ پیا ہے، مسجد تو دور کی بات، ایک اینٹ بھی گرا کر دکھاؤ، بتاؤ کہ مسجد آج محفوظ ہے یا نہیں ہے. پریشان یہ ہے کہ مولوی اقتدار میں نہیں، وزیر اعلیٰ نہیں، گورنر نہیں، ایم این اے نہیں، ایم پی اے نہیں، یہ مولوی وزیر اعظم اور صدر نہیں، چیف جسٹس کو ماں کا دودھ یاد دلا رہے. یہ اقتدار میں آئیں گے، ایوان میں آئیں گے، کیا کریں گے؟ پریشانی یہ ہے، تکلیف یہ ہے کہ امریکہ امارت اسلامی افغانستان پر چڑھ دوڑتا ہے تو پھر آپ کے ابابیل اور مجاہد جیکب آباد میں امریکی اڈے کا گھیراؤ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ امریکہ مرد آباد کے ریلیاں کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ افغانستان کے مجاہدین کے شانہ بشانہ کھڑے رہے یا نہیں رہے؟ امریکہ کا وزیر خارجہ اترتا ہے تل ابیب پر اور کہتا ہے میں امریکی وزیر خارجہ کے حیثیت میں نہیں، یہودی کی حیثیت میں تل ابیب پہ اترا ہوں اور اسرائیل کی حمایت کے لیے اترا ہوں، فلسطینیوں پر حملے کے حق میں اترا ہوں. جس دن اسرائیل کا وزیر خارجہ کہتا ہے میں امریکی وزیر خارجہ کے حیثیت میں نہیں، یہودی کی حیثیت میں تل ابیب پہ اترا ہوں، اس کے اگلے دن آپ کا قائد، میرا قائد کراچی سے فلائٹ پکڑتا ہے، قطر اترتا ہے، شہداء کے قائدین، شہداء کے وارثوں، مجاہدین کے قائدین خالد مشعل، اسماعیل ہنیہ کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کہتا ہے اگر امریکی وزیر خارجہ تل ابیب پہنچ کر یہودیوں کی حمایت کر سکتا ہے تو فضل الرحمان مسلمانوں کا نمائندہ بن کر فلسطین کے تقدس کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے. پریشانی یہ ہے، تکلیف یہ ہے جس کی وجہ سے آپ کا راستہ روکا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا. یہ اتنے بڑے کام آپ کے سوتے ہوئے ہیں، اگر آپ جاگ جائیں پتہ نہیں یہ ملک کہاں پہنچ جائے. یہ اتنے بڑے کام آپ کے پگڑیاں اچھالنے کے چکر میں ادھر سے مولانا صاحب نے کر دکھائے. آپ ایک دوسرے کی عزت کر کے پیٹ تھپک کے آگے بڑھنا شروع کریں تو دیکھیں انقلاب آتا ہے یا نہیں آتا. حال آپ کا دیکھ کر میں ابھی یہاں اگر اس بندے کو کھڑا نہ کر سکوں کہ جو یہاں آج حکومت کی رپورٹنگ کرنے بیٹھا ہوا ہے تو مجھے سیاست کرنے کا کوئی حق نہیں. یہاں بیٹھا ہوا ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، میرے آنکھوں کے سامنے. نہیں نکالتا نہیں ہوں، پہنچائے رپورٹ نا اپنے باباؤں کو کہ خالد محمود سومرو کا خون ہے. انشاءاللہ کٹ سکتا ہوں، اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہوں. پہنچائے اپنے باپ داداؤں کو رپورٹ. میں اور بات کر رہا تھا، یہ نہیں کہ میں اس کو کوئی طنز کر رہا ہوں، میں کوئی اور بات کہ آپ کی رپورٹنگ مسجد سے جا رہی ہے، حکومت ان کی ہے، گلی گلی یونٹ سے جا رہی ہے. 1 مہینہ جو گزر گیا اور رپورٹ گئی 0/0 تو بلاول کو جوش آ گیا.
اپنی ڈی آئی بی اور سی ٹی ڈی اور آئی بی اور آئی ایس آئی کی رپورٹ پہ جوش آ گیا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی کہ مولانا فضل الرحمان کو کراچی میں جلسہ کرنا ہے تو کریں، لوگ بھی دیں گے، کھانا بھی دیں گے، کیونکہ رپورٹ گئی تھی کہ مولوی سوئے ہوئے ہیں۔ مولانا کے یونٹ کے امیر، جنرل سیکٹری، پی ایس کے عہدیداران، ضلع کے مجلس عمومی والے عید منا رہے ہیں اور رمضان میں چندے اکٹھے کر رہے ہیں، عید منا رہے ہیں، ابھی مدارس کے داخلے کر رہے ہیں، یہ سوئے ہوئے ہیں۔ تو بلاول نے کہا کہ اگر یہ نہیں جاگتے تو میں لوگ دے دیتا ہوں، میں کھانا بھیجوں گا۔ بتاؤ عمومی کے ممبران، بتاؤ شہداء اور غازیان اور اسلاف اور اکابر کی جماعت کے وارثوں، یہ آپ کے لیے اور میرے لیے شرم کی بات نہیں کہ آپ کے اور میرے ہوتے ہوئے ایک سیکولر پارٹی کا سربراہ میرے قائد کو طنز مارے کہ بندے بھی میں دوں گا اور کھانا بھی میں دوں گا، کم سے کم میرے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تو میں نے اسی دن ملیر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول کو کہا کہ تمہارے اپنے جلسوں میں دہاڑی دار آتے ہیں، تم ہمیں کیا لوگ دو گے؟ تمہارے اپنے جلسوں پہ بریانی پہ آتے ہیں، ہمیں کیا لوگ دو گے؟ مولانا فضل الرحمان کے لیے جمعیت کے یہ ابابیل کافی ہیں۔ اور میں نے چیلنج قبول کیا ہے، 2 مئی کا جلسہ سندھ کے تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہتے ہوئے بھی بڑی تکلیف ہوئی ہے آپ کو، ہاتھ اٹھاتے ہوئے بھی درد ہے شاید ہاتھ میں۔ میں نے کہا کہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، رپورٹنگ کر رہا ہے، سب سے پہلے ہاتھ اس نے اٹھایا کہیں مجھ پہ نہ شک ہو جائے، اور آپ نے نہیں اٹھایا۔ سندھ کے تاریخ کا بڑا جلسہ کریں گے، اور مولانا صاحب کو نہ پہلے تنہا چھوڑا تھا، نہ اب تنہا چھوڑیں گے، نہ آنے والی کل تنہا چھوڑیں گے۔ لیکن 2 مئی کے جلسے کے 4 ایجنڈے ہیں۔ کتنے کتنے کتنے؟ پہلا کہ اسلام دینا پڑے گا، فیصلہ کرو ایوان سے دو گے یا پہاڑوں سے دو گے، فیصلہ اب آپ کرو، ہم لے کے رہیں گے۔ تنگ آیت بجنگ جنگ آمد، تنگ آمد بجنگ آمد، جنگ کے لیے ہم اب تیار ہیں۔ آپ بتاؤ کہ آپ تیار ہو یا نہیں ہو؟ ان سے پوچھ رہا ہوں، ہم تیار ہیں، وہ تیار ہے یا نہیں ہے؟ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ایوان کے ذریعے ہمارا حق ہمیں دو گے یا پہاڑوں پہ چڑھا کر ہمیں ہمارا حق دو گے۔ اور جب پہاڑوں پہ داڑھی پگڑی والے چڑھے تو 40 ممالک کے نیٹو کو گھٹنوں پہ بل بٹھایا تھا، یہاں امریکہ کے بیٹوں کو بھی گھٹنے کو بل بٹھائیں گے انشاءاللہ۔ فیصلہ آپ کرو۔ لہٰذا 2 مئی کے جلسے کے 4 ایجنڈے ہیں۔ پہلا، مولویوں کا راستہ مت روکو، علماء کو جانے دو، ہمارا حق، ہمارا مینڈیٹ ہمیں دو اور تمہارا باپ بھی دے گا انشاءاللہ۔ اور دوسرا ایجنڈا، میں چند دن پہلے قطر گیا تھا، آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے؟ میں بروز جمعہ صبح واپس آیا، قائد محترم کے حکم پر میں نے جناب اسماعیل ہنیہ سے ملاقات کی، کیونکہ عید کے دن ان کے 2 بیٹے اور 4 پوتے شہید ہوئے۔ عید کے دن میں نے قائد کی طرف سے تعزیت کی، جمعیت علماء اسلام کے ایک ایک کارکن کی طرف سے، آپ سب کی طرف سے میں نے تعزیت کی۔ تو مجھے جناب اسماعیل ہنیہ نے کہا، میں باوضو ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، مجھے جناب اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ فلسطینیوں کے حق میں امریکہ سے افریقہ تک، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک مظاہرے ہوئے ہیں، لیکن پوری دنیا میں کسی لیڈر نے ہمیں اپنی اسٹیج پہ بلا کے تقریر نہیں کروائی۔ ہم شکر گزار ہیں شیخ فضل الرحمان کے، یہ اکیلا دنیا کا لیڈر ہے اور جمعیت علماء اسلام ہے جنہوں نے اپنے اسٹیج کے دروازے ہمارے لیے کھولے۔ اسماعیل ہنیہ نے بھی تقریر کی، خالد مشعل نے بھی کی، تو ناجی زہیر نے بھی تقریر کی۔ کہا کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے فلسطین کے لیے، بتاؤ تو صحیح۔ اور 40,000 شہداء کے وارث آپ کے شکر گزار ہیں۔ چند ٹکے اکٹھے کیے ہیں نا، چند ٹکے، وہ بھی آدھے دیے، آدھے ہماری جیبوں میں ہیں، ابھی تک ہم دے نہیں پا رہے ہیں، نکل نہیں رہے ہماری جیبوں سے۔ چند ٹکے اکٹھے کیے، اور کیا کیے ہیں؟ 2 جلسے کیے ہیں کراچی میں، 2 بس، اور 40,000 شہداء کے وارث
آپ کی شکر گزار ہیں۔ دوسرا مقصد 2 مئی کے جلسے کا اسرائیل کو پیغام دینا ہے کہ جمعیت علماء کل بھی تمہاری جارحیت کے خلاف سراپا احتجاج تھی، ہم آج بھی قبلہ اول کے ساتھ کھڑے ہیں، آنے والے کل بھی ہم قبلہ اول کے ساتھ، فلسطین کے ساتھ اور شہداء کے وارثوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اور تیسرا مقصد کہ ختم نبوت کے قانون سے ہاتھ چراند ہو رہی ہے، کبھی قومی اسمبلی سے، کبھی سینٹ سے، کبھی الیکشن کمیشن کے فارم سے حلف نامہ نکال کر، اور ابھی چیف جسٹس سپریم کورٹ نے ختم نبوت کے قانون میں غیر ضروری تشریح کی ہے اور غیر ضروری ججمنٹ دی۔ آپ کو پتا ہے موٹا فیصلہ دیا ہے۔ بھائی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ ہم 2 مئی کے جلسے میں چیف جسٹس کو بتائیں گے کہ جب تک جمعیت علماء کا ایک کارکن زندہ ہے، پاکستان میں کسی مائی کے لال کو ختم نبوت کے قانون سے ہاتھ چراند کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور چوتھا مقصد سندھ ڈاکوں کے رحم و کرم پر ہے، اسٹریٹ کرائم عروج پر، ڈاکہ زنی عروج پر، بھتہ خوری عروج پر، اغوا برائے تاوان عروج پر۔ میرے شکارپور کے 2 ساتھی ڈاکوں کے پاس ہیں 1.5 مہینے سے، ایک تو سالار ہے ثناء اللہ سومرو، گھوٹکی سے ایک کارکن ڈاکوں کے پاس ہے۔ حال یہ ہے کہ پولیس کا ایس ایس پی ضلعی جنرل سیکرٹری کو ملنے کے لیے ٹائم تک نہیں دے رہا، اور ڈاکو ماشاءاللہ صوبائی وزیروں کے پولیس موبائل اور ویگو میں بندوقیں اور ہتھیار اور گولیاں ڈاکوؤں کو پہنچ رہی ہیں۔ گھوٹکی، سکھر، خیرپور، لاڑکانہ، شکارپور، کندکوٹ کشمور، یہ وہ ضلع ہیں جہاں کچا لگتا ہے۔ آپ الیکشن کے نتائج اٹھائیں، الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ پڑے ہیں، کچے کی تمام پولنگ اسٹیشن پیپلز پارٹی جیتی ہے، 2-2 ہزار ووٹ، 1500 ووٹ، 2,500 ہزار ووٹ ڈاکو نے ان کو دیے ہیں۔ ڈاکوں کے سرپرست یہ ہیں۔ ہم نے 2 مئی کے جلسے میں کچے اور پکے کے ڈاکوں کو پیغام دینا ہے کہ سندھ صوفیوں کی دھرتی ہے، اولیاء کی دھرتی ہے، بزرگوں کی دھرتی ہے، باب الاسلام ہے، یہ امن کی دھرتی ہے۔ آپ کو اس قوم کو امن دینا ہوگا، ورنہ جمعیت کے کارکن اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ڈاکوں کے سرپرست ان نوابوں اور سرداروں کو گریبان سے پکڑ کر اس قوم کو ان کے حق دلا کے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب مجھے بتائیں یہ ایجنڈے ٹھیک ہیں یا غلط ہیں؟ بھائی اللہ نے زبان بولنے کے لیے دی ہے، بولو گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ بھائی یہ ایجنڈے ٹھیک ہیں یا غلط ہیں؟ بھائی یہ مطالبات ٹھیک ہیں یا غلط ہیں؟ اس پہ آواز بلند کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو اکیلے مولانا صاحب کریں گے اور راشد سومرو کریں گے، یا آپ نے بھی ہمارا بازو بننا ہے؟ آپ مولانا کے شانہ بشانہ رہیں گے؟ آپ کے پاس 6 دن درمیان میں ہے، 7ویں دن پروگرام ہے۔ انشاءاللہ آپ نے کراچی کے تاریخ کا، سندھ کے تاریخ کا بڑا پروگرام منعقد کرنے کے لیے ابھی سے، آج سے محنت کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے، مسجد سطح پر گاڑیوں کا انتظام کرنا ہے، لوگوں کو تیار کرنا ہے، اور 4 بجے جلسہ شروع ہوگا، 9 بجے ختم ہوگا۔ آپ نے 4 بجے سے پہلے جلسے گاہ میں بہر صورت پہنچنا ہے، اپنے گھروں سے 2 بجے نکل جانا ہے، ظہر کی نماز پڑھ کے پھر انتظار نہیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ 4 بجے سے پہلے اپنے قافلے لے کر پہنچیں گے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر، زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔